अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक पाकिस्तान पर इसी तरह अपनी रहमतें बरसाता रहे और पाकिस्तान इसी तरह दुनिया में अपना मुकाम पैदा करता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के बाद बल्कि सबसे पहली जो खबर ये है कि इन मुज़ाकरात के बारे में जो अब आपको बताएँगे, उनकी कामयाबी या नाकामी आप इस बात से लगा लें कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कल पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। अब ज़ाहिर है ईरान और अमेरिका की जंग हो रही है। इस वक़्त दुनिया में जो भी मसाइल हैं वो इस जंग की वजह से पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान में एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है और ये सालिस के किरदार की वजह से ये जंग जो है वो रुक गई है। अब जंग रुक तो गई है लेकिन इससे अगली चीज़ें जो हैं वो तय की जा रही हैं और वो जो तय की जा रही हैं वो कैसे तय की जा रही हैं वो आप इस बात से देख सकते हैं कि पहला दौर पाकिस्तान में हुआ, दूसरा दौर होते-होते रह गया। अब जो दूसरा दौर है वो स्विट्ज़रलैंड में हुआ है और उसी सिलसिले में ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है एक और बड़ा अहम दौरा होगा इस लिहाज से कि ईरानी सदर का एक पाकिस्तान का दौरा और वो भी ऐसे वक़्त में जब पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है और इन तमाम चीज़ों से इन तमाम चीज़ों को रोकने और ईरान को मैं तो समझता हूँ कि ईरान को एक बड़े मसले से निकालने के लिए बल्कि दुनिया को एक बड़े न मसले से निकालने के लिए फँसा अमेरिका भी बड़ा बुरा हुआ है उसको निकालने के लिए। तो ईरानी सदर का दौरा जो है वो कल मुतवक्का है इंशाअल्लाह ताला ईरानी सदर जो है वो कल आएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर चीज़ें जो हैं मज़ीद बेहतर होंगी। और ये उन लोगों के लिए भी एक तमांचा है जो ये कह रहे थे कि ईरान का जो जिसे कहते हैं कि वफ़द जो है वो नाराज़ होकर चला गया है और ये ख़त्म हो गए हैं। तो मेरे ख़्याल में उनके लिए भी एक मैसेज है कि ईरानी दौरा कामयाब हुआ। ईरानी वफ़द जो है वो अपने मुज़ाकरात कामयाब करके गया और जो ईरानी सदर है उसके आने की वजह भी यही है। स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान ने मुश्तरका अलामिया जारी किया है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान और कतरी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से मुश्तरका अलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी जो है कि क़याम के लिए इत्तफ़ाक़ कर लिया है और हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंज़ूर कर लिया गया है। मुश्तरका अलामिया में कहा गया कि ईरान अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फ़ौरी तौर पर शुरू होंगे। अब नए हरमुज़ में तजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त के लिए राब्ता लाइन जो है वो काम कर दी गई है ताकि वो आने जाने वाले जो भी जहाज़ हैं, उनको किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश न आए। अलामिया के मुताबिक लबनान जंग जो मेरे ख़्याल में सबसे अहम हिस्सा है इस पूरे मुज़ाकरात का कि जो लबनान में इसराइल की बमबारी है और इसराइल जो लबनान में तबाही फैला रहा है उसको रोकने के लिए जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए कन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ है और एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो भी तश्कील दे दिए गए हैं। वजारत खारजा के मुताबिक कैफलिकेशन सेल में लबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे और सालिस ममालिक मुज़ाकरात तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश जारी रखेंगे। तकनीकी मुज़ाकरात में दोनों मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गनस्टाग में ही होंगे। अब वो जो मुज़ाकरात हैं, वो ज़ाहिर है वो चलते रहेंगे। इन मुज़ाकरात का चलना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये मुज़ाकरात चलेंगे तो दुनिया का अमन बहाल होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि अगर ईरान की क़यादत इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बायस बनना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, तो फिर अमरीका ईरान के साथ नए सिरे से तल्क़ात बनाएगा। जेडी वेंस ने कहा कि हम सफारतकारी के ज़रिए मशरिक़ वस्ता में तब्दीली लाना चाहते हैं। ऐसा मुस्तक़बिल देख रहे हैं जहाँ सबके लिए मुमकिन अमन जो है वो खुशहाल होगा। अमरीकी नायब सदर का कहना है कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़ात्मे के बाद अब हमें आगे बढ़ना है। इस्लामाबाद डायलॉग से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईरान और अमेरिका ने इस आला सतह के मुज़ाकरात किए। वो तो इस्लामाबाद का बड़ा अहम किरदार है ईरान और अमेरिका के दरमियान में इस लेवल के मुज़ाकरात कराने का। स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की सालसी में ईरान से मुज़ाकरात के आगाज़ पर जेडी वेंस ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने नई शुरुआत की हिदायत की और कहा कि ईरानी
عوام سے تعلقات بہتر بنائیں اور بحران کے خاتمے اور امن اور ترقی کی شروعات کے لیے اہم دن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران کی قیادت علاقائی عدم استحکام کا باعث بننا اور نیوکلیر پروگرام چھوڑ دے تو پھر امریکہ ایران کے ساتھ نئے سرے سے تعلقات بنائے گا۔ ڈیفینیٹ یہ ایک نیوکلیر کا جو امریکہ کا جو پرانا موقف ہے اور جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل بھی ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو شہید مرحوم آیت اللہ خمینی جو ہے وہ یہ اس بات پہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، تو پھر اس بات کو ماننا چاہیے میرے خیال میں۔ اچھا جی، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور قطر کی جو ثالثی ہے میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ لبنان کے جو معصوم لوگ ہیں ان پر جو ایک دہشت گرد ملک حملہ کیے ہوئے ہے اس کا رکنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران مذاکرات کے بعد قطر اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کے برآمدات میں پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے اور کچھ منجمد اثاثی بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے اور کچھ منجمد اثاثے بھی بحال کر دیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے مجھے نظر جو آ رہا ہے وہ ہے اسرائیل، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ کبھی بھی یہ جنگ ختم کرنے والی سائٹ پر نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ جنگ ختم ہوگی تو پیچھے رہ کی جائے گا۔ اچھا جی، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بائٹائی نے تصدیق کی کہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی وفد کا کام مکمل ہو گیا ہے اور تکنیکی ٹیمیں اپنے کام جاری رکھیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے اعلامیہ قطر اور پاکستان کی جانب سے جاری کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کا میکانزم ترتیب دینے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حتمی معاہدے کے آغاز کے لیے مذاکرات کی بنیاد رکھنے پر بات چیت کی گئی ہے اور بات چیت میں دوسرے فریق کی ذمہ داریوں پر عمل درآمد سے متعلق اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ بڑا اہم ہے جی۔ اب دیکھیں نا، یہ جو کل سے ایک شور کیا جا رہا تھا، کل سے ایک ڈرامہ کیا جا رہا تھا، ناکام ہو گئے ہیں۔ اب وہ شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملانے کے بعد آگے جا کے دوسرے لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ بھی ان کے پاس جا کر ان کی اس ڈسکشن میں شامل گفتگو ہو گئے ہیں، اور اس کو کہا جا رہا ہے جی انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اکٹھی تصویر اتروانے سے بھی انکار کر دیا۔ تصویر پہلے بھی اکٹھی کوئی نہیں ہے۔ امریکن مذاکرات جو ہیں اور جو ایرانی مذاکرات ہے، کیا اس کی پہلے سیشن کے اندر جو اسلام آباد میں ہوا تھا وہاں پہ اکٹھی تصویر آئی تھی؟ یہاں پہ تو کچھ تھوڑے بہت ویژول آ گئے ہیں، وہاں پر تو وہ ویژول بھی نہیں آئے تھے، آپ کو پتا ہے نا۔ یہاں پر تو آپ کو چلو پریس ٹاک ہوگی، پریس سے گفتگو ہوگی، پاکستان نے بات کر لی، امریکہ نے بات کر لی، ایران میں تو وہ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو جو نیگیٹو پھیلانے والے ہیں، جن کا کام ہے، آپ کو پتا ہے یہ بھارت اور پی ٹی آئی یہ دونوں ایک ایجنڈے پر ہیں کہ مذاکرات ناکام ہو گئے اور پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ اپنے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد روانہ ہو گئے۔ ٹیکنیکی ٹیمیں جو ہیں وہ بیٹھ کر مذاکرات کر رہی ہیں اور وہ کرتی رہیں گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے بعد عالمی منڈی تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت میں $1 سے زائد کی کمی ہوئی ہے، اور برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت اس وقت $79.44 ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ واپس اسی قیمت پہ جائے گی، اور اس کے بدلے انشاءاللہ تعالیٰ جو آئل ہے، جو تیل ہے، وہ پاکستان میں سستا ہوگا۔ اچھا جی، جمہوریت جو ہے اس میں حکومت ٹوٹنا جو ہوتا ہے وہ کوئی حکومت کے لیے جو جمہوریت کے لیے خطرہ نہیں ہوتا، کہ اگر فرض کیا کوئی حکومت ٹوٹ گئی ہے یا کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ استعفیٰ دے گیا ہے تو اس کے بعد جو جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں پچھلے 8-10 سال کے اندر کم از کم 8-10 وزیر اعظم جو ہے تبدیل ہو چکے ہیں۔ موجودہ جو وزیر اعظم ہے وہ بھی استعفیٰ دے دیا ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کل ہی ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے، ان کے ساتھ کچھ مشکلات پیش ہیں، تو ان کے استعفے کے بعد اب ظاہر ہے ایک نیا وزیر اعظم آئے گا، تو جمہوریت جو ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور کہیں بھی خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ بس کی دسیے پھر ساڈے تے آدم نرالا ہے نا، وہاں پر جو استعفیٰ ہے وہ کن وجوہات کی بنا پر آیا ہے، آپ کو وہ دیکھنا پر ہے، اور ساڈے کس طرح استعفیٰ لیندے نے اے ویکھنا پائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے اسکل جو ہے اس کے لیے ایک پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس کا نام انہوں نے سحر رکھا ہے، اور سحر پروگرام جو ہے وہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت شروع کیے گئے۔ اس منفرد منصوبے کے ذریعے پنجاب بھر کی
خواتین کو گھر بیٹھے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور فنی پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جائے گی۔ اعلامیہ کے مطابق سحر پروگرام پر 97 کروڑ پیسے زائد لاگت آئے گی، جبکہ صوبے بھر میں 5365 خواتین کو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی۔ اس پروگرام کا مقصد خواتین کے ہنرمند لیبر فورس میں نمائندگی بڑھانا اور انہیں باعزت روزگار فراہم کرنا ہے۔ ڈیجیٹل معیشت میں خواتین کی شمولیت بڑھانے کے لیے پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کے اشتراک کے لیے 2040 خواتین کو 6 ماہ میں مشتمل ڈیجیٹل اسکلز ٹریننگ فراہم کی جائے گی۔ اس دوران تربیت حاصل کرنے والی خواتین کو لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ ڈیوائس، ڈیٹا پیکج، ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ انہیں بہت سارے جو دوسرے ای کامرس کے پروگرام ہیں اس کی بھی ٹریننگ کرائی جائے گی، انگلش لینگویج کی جائے گی، پروڈکٹ ریسرچ اور فائنینشیل لٹریسی کی تربیت بھی دی جائے گی تاکہ وہ آگے جا کے کام کر سکے۔ دیکھیں بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ پڑھی ہیں لیکن سکل نہ ہونے کی وجہ سے وہ جاب کرنے میں ان کو بی اے کیا ہے، ایف اے کیا ہے، کسی دوسرے سبجیکٹ میں ایم اے کر لیا ہے، لیکن کیونکہ سکل نہیں ہے وہ کسی جگہ پہ کام نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو پروگرام ہے ای کامرس کے خاص طور پہ انگلش لینگویج کے ہیں، پروڈکٹ ہے، ریسرچ ہے، فائنینشیل لٹریسی کے متعلق، یہ بیٹھے ہوئے گھر بھی آپ کو جاب دے سکتے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے میں اکثر کہتا ہوں جب صبح اٹھتے ہیں تو مریم نواز کسی نہ کسی منصوبے کا یا تو منصوبہ چالو کر رہی ہوتی ہیں، افتتاح کر رہی ہوتی ہیں، یا اس کے کامیاب ہونے کا اعلان کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہی میرے خیال میں ویژن ہونا چاہیے ایک وزیر اعلیٰ کا اور آگے جا کر وزیر اعظم کا، کہ وہ اپنی عوام کا کیسے خیال رکھتا ہے۔ الحمدللہ جی پاکستان از ڈوئنگ ویل، تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔